الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ طیب رضوی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا بہت ہی پیارا پروگرام ماہ رمضان المبارک کا، اور رب تعالیٰ کی توفیق سے ایک مرتبہ پھر سے حاضر خدمت ہونے کا جو ہے موقع دیا۔ اور بچوں، آج کی کہانی کون سنا رہا ہے؟ آپ سنائیں گے حسن کہانی؟ نہیں آتی؟ اچھا چلیں بچوں، آج کی کہانی آپ کو میں سناؤں گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ کتنی دفعہ کا؟ ایک دفعہ کا، ہاں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ یمن کا ایک مچھیرا دریا کے کنارے مچھلیاں پکڑ رہا تھا، اور اس کی بیٹی اس کے پاس بیٹھی تھی۔ اور وہ کیا کرتا کہ وہ مچھلی پکڑتا اور ٹوکری میں ڈال دیتا، اور اس کی بیٹی کیا کرتی کہ ٹوکری سے اٹھاتی اور پانی میں ڈال دیتی۔ وہ مچھلیاں پکڑ رہا ہے اور ٹوکری میں ڈالی آ رہا ہے، اور اس کی بیٹی اٹھا کر پانی میں مچھلیاں ڈالی آ رہی ہیں۔ اور جب کچھ دیر گزری، اس نے کہا کہ میں نے کافی ساری مچھلیاں پکڑ لی ہیں۔ تو اس نے جب ٹوکری کی طرف دیکھا تو ٹوکری تو خالی تھی۔ تو اس نے کہا کہ مچھلیاں ساری کہاں گئی؟ تو اس کی بچی کہنے لگی کہ ابو، وہ تو میں نے ساری پانی میں چھوڑ دی۔ اس نے کہا بیٹا، پانی میں کیوں چھوڑ دی؟ تو وہ کہنے لگی کہ بابا، آپ ہی نے مجھے کہا تھا کہ وہ مچھلی جال میں پھنس جاتی ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوتی ہے۔ کون سی مچھلی جال میں پھنستی ہے؟ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے۔ تو بابا، میں نے سوچا کہ یہ تو وہ مچھلیاں ہیں جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوئی تو جال میں پھنس گئی، کہیں یہ مچھلیاں ہم کھا کے کہیں ہم رب کے ذکر سے غافل نہ ہو جائیں، تو اس لیے میں نے ان مچھلیوں کو چھوڑ دیا۔ تو ویسے تو کہانی بھی بہت اچھی ہے، بہت اچھی حکایت ہے، لیکن ہمیں اس سے یہ سیکھنا چاہیے کہ جب رب کے ذکر سے غافل ہو کے مچھلی جال میں پھنس سکتی ہے، ہم کو تو رب نے اشرف المخلوقات بنایا، کیا ہمیں رب کے ذکر میں مشغول نہیں رہنا چاہیے؟ تو لہٰذا جب ہم بھی رب کے ذکر سے غفلت کریں گے، اس سے دور ہوں گے، تو لہٰذا ہم بھی کسی نہ کسی جال میں پھنس جائیں گے۔ ہمیں ہمیشہ اپنے رب کو یاد رکھنا چاہیے۔ ان بچوں کی وسادت سے میں اسکرین کی اس طرف بیٹھے بچوں سے بھی مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں کہ بچوں، ہمیشہ زندگی کے ہر موڑ پہ اپنے رب کو اپنی ہر خوشی میں، ہر غمی میں یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ انسان غم میں تو اپنے رب کو یاد کرتا ہے، لیکن خوشی میں اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ کون کہتا ہے کہ خدا نظر نہیں آتا؟ ارے وہی تو نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔ تو انسان کی فطرت ہے کہ انسان جو ہے اپنے دکھ میں تو رب کو یاد کرتا ہے، لیکن اپنی خوشی میں رب کو بھول جاتا ہے۔ تو بچوں، یہ بات اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا، ہمیں اپنی زندگی کی ہر خوشی میں، ہر غمی میں اپنے رب کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو آئیے بچوں کی طرف بڑھتے ہیں اور سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو بچوں، آج کی آپ کی تیاری کیسی ہے آپ سب کی؟ اچھا، میں پہلا سوال آپ لوگوں سے کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کی پہلی آیت کہاں نازل ہوئی؟ روشن، آپ بتاؤ۔ غار ہیرا میں۔ بھائی آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ سب سے زیادہ احادیث مبارکہ کس صحابی سے مروی ہیں؟ جی حسن، آپ بتائیں۔ حضرت ابو ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے۔ بھائی آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ جب اذان ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ جی عبداللہ، مائک دو۔ سب کام چھوڑ کر جواب دینا چاہیے۔ سب کام چھوڑ کر اذان کا جواب دینا چاہیے، اور اذان خاموشی سے سننی چاہیے۔ بھائی آپ کا جواب بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ اچھا، رمضان میں عمرہ کرنے کا کتنا ثواب ہے؟ جی عظمت بتائیں۔ رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر ہے۔ رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر ہے۔ بھائی آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ تو رب تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کی برکت سے ہمیں بھی جو ہے حج کی سعادت عطا فرمائے یا عمرے کی سعادت عطا فرمائے، کسی نہ کسی بہانے سے اپنے گھر میں رب بلا لے۔ آمین بول دیں۔ اچھا، میں اگلا سوال کر رہا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کن 2 دن کا روزہ رکھنا پسند فرماتے تھے؟ نشان بتائیں گے۔ پیر اور جمعرات کا۔ پیر اور جمعرات کا۔ بھائی آپ کا جواب درست ہے۔ اچھا، اعلیٰ حضرت کا یوم ولادت، ماشاءاللہ یہ تو آپ لوگوں کو تقریباً آپ سبھی کو آنا چاہیے،
اس کا جواب، کیونکہ آپ سب کو اعلیٰ حضرت کے کلام آتے ہیں تو یہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ اعلیٰ حضرت کا یوم ولادت کیا ہے، اسلامی کون سا مہینہ ہے اور کیا تاریخ ہے؟ جی حسن آپ بتائیں۔ 10 مائک تھوڑا قریب رکھا کریں۔ کر 10 شوال المکرم، بھائی آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ اچھا کوئی اعلیٰ حضرت کا کوئی شعر سنا دیں، کوئی اعلیٰ حضرت کا کہ ایک نعت کی کوئی ایک لائن سنا دیں۔ ہاں آپ نہیں ویسے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے میرا دل بھی چمک چمکا دے وان چمکانے والے، سبحان اللہ، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اچھا آج آپ میں سے روزہ کس کس نے رکھا ہے؟ اچھا چلیں یہ مائک پکڑے، آپ نے روزہ رکھا ہے آج؟ چلو مائک میں بتاؤ، مائک میں۔ جی رکھا۔ اچھا تو یہ بتاؤ کہ آپ روزہ رکھ کے گھر میں تنگ شنگ تو نہیں کرتے کہ مجھے نہیں یہ کام نہ بولے، مجھے کیوں بار بار شاپ پہ بھیجتے ہیں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے مجھے سونے دے؟ نہیں نہیں کرتے؟ دیکھ لینا، گھر والے دیکھ لیں گے ویڈیو، ان کو سارا پتہ ہے، تنگ تو نہیں کرتے؟ اچھا چلیں اچھی بات ہے۔ تو کچھ بتا دے کہ ہمیں روزہ رکھ کے کیا کرنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، کن کاموں سے بچنا چاہیے، بتا دیں ذرا۔ نماز پڑھنی چاہیے اور گناہ کے کام نہیں کرنے چاہیے، گالی گلوچ نہیں دینی چاہیے۔ اچھا اس پہ عمل بھی کرتے ہیں آپ؟ کرتے ہیں؟ مائک میں بتائیں نا۔ جی اچھا ماشاء اللہ سبحان اللہ، چلیں اچھی بات ہے بچوں، ہم سب کا بہت شکریہ۔ اور ناظرین کرام ابھی ہمیں دیجیے اجازت، ہمارے پروگرام کا ٹائم کمپلیٹ ہوا، انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔